الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر پہلو کے اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے. اللہ کے رسول کی نمایاں صفات میں سے ایک اہم اور نمایاں صفت آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کی صلاحیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بہت بڑے داعی تھے، مصلح تھے، معلم تھے، مربی تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے قائد اور لیڈر بھی تھے. آپ کی قیادت معاشرے میں بھی نمایاں تھی، جنگی میدان میں بھی ہر طرح سے آپ قیادت کے اہل نظر آئے، اور سیاسی سوجھ بوجھ اور بین الممالک تعلقات اور سفارت کے اعتبار سے آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے سیاستدان، حکمراں اور عدل و انصاف کے حامل قائد کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی اگر ہم تفصیلات دیکھتے چلے جائیں تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو آپ کو قیادت کے مقام پر فائز کرتی ہیں، جس کی تفصیل میں اگر ہم چلے جائیں گے تو وقت بڑا طویل ہو جائے گا. چند ایک صفات کی طرف خطبے میں اشارہ کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا سب سے بڑا اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قائد تھے جو پوری ملت کو ایک سانچے میں ڈھال کر لے جانے کی کوشش کرتے تھے. اس میں کسی طرح کے فرق کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو ہر مقام پر قائم رکھا. اپنے مشہور خطبے میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا تھا، صاف اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. کہا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور فضیلت کسی کو کسی پر ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. یہی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے عملی زندگی سے اس کا بھرپور ثبوت دیا. ہر موڑ پر آپ نے اس کا خیال رکھا. آپ کے ساتھیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے اعلیٰ نسب اور ذہین اور دراندیش لوگ نظر آتے ہیں، وہی حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب جیسے غیر عرب بھی نظر آتے ہیں جن کو ایک زمانے میں اچھی نگاہ سے، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان کے اسلام اور ایمان کی بنیاد پر وہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اس وقت بھی آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے جو ایک غلام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ویسے حضرت اسامہ بن زید جو ایک کالے کلوٹے تھے، جن کے والد ایک غلام تھے، لیکن اللہ کے رسول کی خدمت نے انہیں عزت
اور احترام کے آسمان پر پہنچا دیا تھا، ان سے بھی اسی طرح سے برتاؤ کرتے تھے جیسے اپنے نواسوں سے برتاؤ کرتے تھے۔ ایک ران پر ان کو بٹھاتے، ایک ران پر ان کو بٹھاتے، کسی طرح کا کوئی فرق ظاہری طور پر آپ ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے، سب آپ کے نزدیک برابر تھے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم اگر عدل و انصاف کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، بلکہ سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتے تھے۔ اگر غیر مسلم حق پر ہوتا تو اس کے حق میں فیصلہ دیتے تھے۔ بلکہ حجۃ الوداع میں آپ نے جب اعلان کیا سود کی حرمت کا اور جاہلیت میں جو قصاص تھے اس کے ختم ہونے کا اعلان کیا، اپنے خاندان سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عباس کا جو سود تھا اس کو ختم کر دیا، اور اپنے خاندان میں ایک بچے کی اس کے قتل کی وجہ سے اس کا قصاص تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا۔ تو جاہلیت کی جب رسوم مٹائے تو اپنے خاندان سے اس کی ابتدا کی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، سب آپ کی نگاہ میں برابر تھے، جس کی وجہ سے ہر شخص آپ کے اندر اپنے لیے ایک مسیحا کے طور پر قائد کو دیکھتا تھا، ہر ایک آپ سے عدل و انصاف کی امید رکھتا تھا، ہر ایک آپ کو ٹوٹ کر چاہتا تھا، اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں تھا۔ دوسری چیز جو آپ کی قیادت کا بالکل نمایاں حصہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول کا ہر کام مشورے سے کرتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تائید یافتہ تھے، اللہ کی طرف سے وحی آپ پر نازل ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ یہ اپنے من سے اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے اسی کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ بڑی خندق کھودی جائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا وحی کی وجہ سے آپ یہاں اترے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یہ جگہ مفید نہیں ہے، وہ جگہ مفید ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور جس جگہ پر انہوں نے اشارہ کیا تھا وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حالانکہ آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ نے مشورہ کیا کہ نہیں، ہمیں نکل کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا، یہاں تک کہ جہاں ضرورت ہوتی عورتوں کی بھی رائے قبول کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی تو کچھ شرائط ایسے تھے جو بظاہر ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ مسلمان بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب جانا ہے تو اس لیے احرام اتارنے کے لیے حلق کیجیے اور ذبح کیجیے، لیکن کسی نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ مطلب وہ اتنے پریشان تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور شکایت کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہ میں نے حکم دیا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ چپ چاپ نکل جائیے، آپ اپنا سر منڈائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا۔ آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سر منڈانا شروع کیا اور جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جس کا آپ کو حکم بھی تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اہم معاملات میں آپ اپنے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیجئے۔ اسی مشورے کی وجہ سے آپ کے حکم کو ہر ایک قبول کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو ایک قائد کے لیے اہم جو صفت بیان کی اس میں سے ایک مشورہ کر کے کام کرنا ہے، اپنی منانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ سبوں کا جو مشورہ ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو نمایاں کرنے میں
اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو بٹھانے میں اور آپ سے قریب کرنے میں اہم رول ادا کر رہی تھی، وہ ہے آپ کی رحمدلی اور نرمی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر بتلایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ تمہارے رب کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ تم ان کے سامنے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، ترسرو ہوتے، سنگ دل ہوتے، آپ کی زبان میں مزاج میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے، ہٹ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر بات کہنے میں، سمجھانے میں پہلے نرمی سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی نرمی کا برتاؤ کر کے اکثر و بیشتر معاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب ہوئے۔ اگر پہلے دن سے ہی آپ تلوار لے کر نکل جاتے تو کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ دشمن بھی آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر، آپ کی نرمی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب سارے دشمن سامنے تھے، جنہوں نے زندگی بھر آپ کو تکلیف دی تھی، آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ کے خلاف جنگیں کی، فوجوں کی قیادت کی، وہ سب لوگ سامنے کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ آپ کی قیادت کا ایک اہم پہلو تھا۔ چوتھی طرف آپ کی قیادت کا ایک اہم پہلو آپ کی بہادری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، لوگوں کو جنگ پر ابھارتے تو آپ بھی جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کو شکست ہو گئی، بھاگنے لگے، تو چند ایک لوگ میدان میں ثابت قدم رہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ رہ گئے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا اعلان کر رہے تھے کہ انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ کھلم کھلا جگ کے میدان میں آپ کہنے لگے کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اتنی بہادری سے آپ ڈٹے رہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب جنگ میں معرکہ گرم ہو جاتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اتنے بڑے بہادر تھے۔ ایک واقعہ مدینے میں ایسا آیا کہ شور مچ گیا کہ دشمن آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے اور جائزہ لیا اور پھر آ کر بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے بہادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک قائد کو بہادر ہونا بھی ضروری ہے، جب تک یہ صفت اس کے اندر نہیں ہوگی تب تک وہ قیادت کا اہل نہیں بن سکتا۔ پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ ہے کہ آپ فیصلہ جب کرتے تو بالکل عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ سے بتایا گیا، اور فیصلہ ہونے کے بعد پھر نافذ کو کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا، پہلے مشورہ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، پہلے کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح سے وہ سزا کا حقدار نہ بنے، لیکن جب پوری تحقیق سے بات ثابت ہو جاتی تب پھر آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جیسے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ ایک عورت نے چوری کی، ثابت ہو گئی، اب اس کی سفارش کرنے کے لیے آپ کے محبوب حضرت اسامہ آئے تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔ پھر کہا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی یہی ہوا، پہلے تو آپ نے مشورہ کیا، لیکن جب مشورہ مکمل ہو گیا تو رسول اللہ زرہ پہن کر نکل گئے، جنگ کے لباس میں نکل گئے۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے رسول ہمارے مشورے کی وجہ سے مجبوراً جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ورنہ آپ باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شاید ہمارے مشورے کی وجہ سے آپ نے یہ اقدام کیا ہے،
تو ہم اپنے مشورے کو واپس لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب نبی ایک مرتبہ زنا پہن لیتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا ہے. تو فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس میں تردد نہیں کرتے تھے. ایسے ہی ایک صحابی، ان سے زنا کا عمل صادر ہو گیا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے زنا کا اعتراف کرنے لگے. اللہ کے رسول ٹالتے رہے، طرح طرح سے بہانے بنا کر تعویلات کرتے رہے، لیکن جب پوری تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا. تو اب جس شخص نے انہیں بھیجا تھا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے باپ سلسلے میں درگزر کیجیے. تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا کہ تم نے اس کو اس چیز پر ابھارا تھا، کیا تم اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ لیکن اب جب کہ تحقیق ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. تو ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرتے تو پہلی تحقیق کرتے، لیکن فیصلہ ہونے کے بعد پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کے مزاج سے، ان کی صلاحیتوں سے پوری طرح سے واقف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہر موقع پر اس کے مناسب افراد کو آپ چنا کرتے تھے. چنانچہ جنگ کے موقع پر دیکھیے، کہیں حضرت اسامہ کو قائد بنایا، کہیں خالد بن ولید کو، کہیں عمرو بن العاص کو، کہیں اور بڑے بڑے صحابہ کو قائد بنایا. لیکن بعض وہ صحابہ جو بڑے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کو جنگ کی قیادت نہیں دی، اس لیے کہ وہ ان کا میدان نہیں تھا. ایسے ہی عہدے کے سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کسی جگہ کا حکمران بنائیے، گورنر بنائیے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ انک ضعیف، آپ کمزور ہیں، وانھا لامان، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن دوسروں کو ان کے مقابلے میں، حالانکہ حضرت ابو ذر بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار تھے، ان کے مقابلے میں شاید عبادت میں ان سے کمتر ہو، لیکن سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے جو بڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجا. بلکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، جب یمن کے اہل کتاب نے ایک ڈیمانڈ کیا کہ کسی عالم شخص کو وہاں پر گورنر بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ مفتی کا بھی کام انجام دے، تو حضرت معاذ ابن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا تھا. ایسے ہی جب بادشاہوں کے پاس سفیر بھیجنے تھے آپ کو، تو آپ نے ایسے لوگوں کو چنا جو وہاں کی زبان سے واقف تھے، وہاں کے ماحول سے واقف تھے اور وہاں کے لوگوں کا مزاج بھی وہ سمجھتے تھے. ایسے لوگوں کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا. اور خطوط جو آپ نے لکھے اس میں بھی ایسے الفاظ اور ایسے مضامین آپ نے استعمال کیے جو ان علاقوں کے مناسب تھے. تو اللہ کے رسول حالات سے، لوگوں کی صلاحیتوں سے پوری طرح سے واقف رہا کرتے تھے، جو کہ ایک قائد کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی سوجھ بوجھ بھی بڑی رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو حال بالکل دبلا پتلا تھا، بالکل پتلی حالت تھی. صحابہ بالکل کنگال تھے بیچارے، جو مکے سے آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا سوائے بدن کے کپڑوں کے. اب ان کے معاشی نظام کی ضرورت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دراندیشی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. تو اب وہ ایک دوسرے کی کفالت کرنے لگے. تو مسئلہ معاشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے حل ہو گیا. ایسے ہی مدینے میں جب آئے تھے تو وہاں مختلف طبقات تھے. وہاں عرب تھے جو کافر تھے وہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملا کر ایک کمیٹی بنائی اور ایک دستور تیار کیا جس کے مطابق مدینے کی جو چھوٹی سی حکومت تھی اس حکومت کا گویا کہ قانون بنایا کہ اس کے مطابق اب حکومت چلے گی. اور آس پاس کے جو غیر مسلم تھے ان کو بھی آپ نے اس کے اندر شامل کیا اور ان سے بھی معاہدے کیے کہ ہم لوگ دشمن کے مقابلے میں ایک ساتھ رہیں گے. جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن، جن سے تمہاری صلح ان سے ہماری صلح.
اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنا کر سب کو اس کے تحت آپ نے شامل کیا۔ ایسے ہی آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ دیکھیے، غزوہ حنین کے موقع پر بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ غیر مسلم بھی اس میں شریک تھے، مال غنیمت بہت حاصل ہوا، تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا، اور انصار جو آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے ان کو کچھ نہیں دیا۔ کیوں؟ تاکہ کم از کم مال کی وجہ سے ان کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر اس میں سے اللہ کے رسول کے قریب آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یکرم کریم کل قوم ویولیہ علیہم، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا جب معزز شخص آتا اس کا آپ پوری طرح سے احترام کیا کرتے تھے اور انہی کو ان پر قائد بناتے تھے، اس لیے کہ ہر آدمی، عرب میں قبائلی سسٹم تھا، وہ اپنے قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا اس کے اشارے پر رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر قبیلے کا جب وفد آتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو ان میں سے جو ان کا امیر ہوتا اسی کو امیر بنا دیتے تھے اور ان کا بڑا اعزاز کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کے رتبوں کے اعتبار سے، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات کیجیے۔ تو اس کا اثر تھا کہ جو دشمن کے لوگ بھی آتے تھے یا وہ لوگ جو آپ سے کسی بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کا حسن سلوک دیکھ کر اور آپ کی سیاسی تدبیروں کو دیکھ کر وہ پسیج جاتا تھا اور فوراً اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی زندگی میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، تو ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ نے اگر ہمیں عہدہ دیا ہے، قیادت دی ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول کے طریقے حیات کو اور آپ کے لیڈرشپ کے جو نمونے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، جس سے معاشرے کے اندر سدھار بھی آ سکتا ہے، قیادت پر بھروسہ اور اعتماد بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں تال میل بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جو مقصد ہے قیادت کا وہ مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب